جو شادی بیاہ ہوتے ہیں فنکشنوں کے اندر، کہہ رہے بھائی شادی ہے، کوئی میت تھوڑی ہے. ابے تو مسلمان ہے اللہ کے بندے، یہ تو سوچ. تیری شادی ہو یا گھر میں جنازہ، مگر تو اللہ کا بندہ ہے، اسی کی عبادت کرتا ہے، اس کے قانون کو مانتا ہے کہ تجھے جینے پر بھی ماننا ہے، مرنے پر بھی ماننا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے یہاں اگر شادی بیاہ فنکشن، کوئی خوشی کا فنکشن ہوا تو آپ سے شریعت اتنے دن کے لیے اٹھا لی گئی کہ صاحب اس میں آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، باقی دنوں میں آپ نہیں کریں گے. تو وہ مزے کے لیے کرتے ہیں، مزہ آ رہا ہے. ڈی جے پہ بڑا بڑا بڈھا بھی دیکھا ہم نے کہ وہ ویڈیو کلپس، آج تو نیٹ کا دور ہے، واٹس ایپ وغیرہ پہ آتی رہتی ہیں، بوڑھا بوڑھا بادہ بادہ داڑھی رکھ کے، سفید داڑھی، وہ بھی ناچ رہا، کمر لچکا رہا ہے، اور خود نہیں ناچ رہا ہے تو ناچنے والے کو نوٹ لٹا رہا ہے کہ مزہ آ رہا ہے، بیٹے کی شادی ہے. ابے یہ بھی تو سوچ، یہ مزہ ہے کتنی دیر کا؟ شادی 1 دن کی ہے، 2 دن کی ہے، 3 دن کی ہے، مگر او انسان یہ تو سوچ کہ تو نے یہ عمل کر کے اپنے رب کو ناراض کیا، وہ گناہ تیرے نامہ اعمال میں چڑھ گیا. مزہ ختم ہو گیا لیکن گناہ باقی رہ گیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ خواہشات ہی تو ہیں، یہ آدمی کی چاہتیں ہی تو ہیں. اچھا پہننے کے چکر میں، اچھا کھانے کے چکر میں، اچھا مکان بنانے کے چکر میں، کوٹھی اور بنگلے اور پراپرٹی بنانے کے چکر میں دوسروں کے مال پر نظر رکھی، حرام و حلال کی کوئی تمیز نہیں کی، سب کا سب کچھ لے لیا، جہاں سے جیسا ملا، جو بھی ملا. کیوں؟ کیونکہ خواہش تھی مالدار ہونے کی، امیر ہونے کی، بلڈنگ بنانے کی، بنگلہ بنانے کی، پراپرٹی جوڑنے کی، لوگ مجھے یہ سمجھیں کہ فلانے صاحب تو بڑے نامچین آدمی ہیں. یہ سب خواہشات تھیں، اور یہ حرام خواہشات. یہ بنگلہ، یہ مکان، یہ بلڈنگ، یہ پراپرٹی، یہ ساری چیزیں یہیں چھوڑ کے جانا ہے. کتنے دن جیے گا؟ 4 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال. 100 سال کی کیا حقیقت ہے؟ بس دیکھنے میں لگتا ہے آدمی کو کہ ارے ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہوا ہی کیا. جب شیطان ذہن میں یہ وہم ڈالے کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہم نے دیکھا ہی کیا ہے، ابھی ہم نے کرا ہی کیا ہے، تو فوراً ان حادثات کی طرف ذہن کو لے کر جاؤ کہ وہ جوان کہ جو بیچارہ اسی سوچ میں تھا اور ہارٹ اٹیک سے ایک دم موت ہو گئی، گھر سے نکلا، ایکسیڈنٹ ہوا، فوراً موت ہو گئی. آج کے ٹائم میں تو اس چیز کی کمی تھوڑی ہے. ہر 4 6 8 10 گھر چھوڑنے کے بعد پھر کوئی نہ کوئی ایسا مل جائے گا کہ جس میں اچانک کا حادثہ پیش آ جاتا. جب شیطان بہکائے کہ ابھی زندگی میں کیا ہی کیا ہے، ابھی دیکھا ہی کیا ہے، ابھی دن ہی کتنے ہوئے، ابھی عمر ہی کتنی ہوئی. اور اس دور کا سانحہ تو یہ ہے کہ بوڑھا بھی اپنے آپ کو بوڑھا کہلانا پسند نہیں کرتا. بڑی عجیب کہانی ہے. 60 سال کا آدمی بھی اگر اس سے آپ پوچھیں گے تو 40 سال سے اوپر بتانے راضی نہیں ہے، اور زیادہ کرا تو بہانہ کر دیا کہ ارے اس زمانے میں کون تاریخیں لکھ رہا تھا، کون جانتا تھا اتنا. ایسی ہوگی 40 45 سال کی. یا اللہ، ہم خود 40 کے قریب پہنچنے والے، 37 کے ہم ہو گئے، اور جنہیں ہم اتنے ٹائم سے لگ بھگ اتنا دیکھ رہے ہیں وہ بھی آج 40 کے ہی. اور بادے بوڑھے اس قدر کا جھوٹ بولتے، اور جیسے ہی پہنچے 60 کے پار اور اگر خط اور داڑھی رکھا لی تو اب 100 سے نیچے کی بات نہیں ہے، 80 85 تو معمولی بات. تو اپنے آپ کو کبھی یہ مت سوچو کہ ابھی ہم جوان ہیں، ابھی گناہ کرنے بعد میں توبہ کر لیں گے. نیکی کے وقت نیکی کرنے کے لیے اگر بوڑھا بھی ہے تو یہ سوچے ابھی میرے جسم میں جان ہے، میں اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری کے لیے جتنی کوشش، جتنی محنت کر سکتا ہوں اتنی کروں. نیکی کے لیے سوچے نا آدمی. تو اگر خواہشات کے پیچھے چلے تو دھیان رکھیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حجبت النار بالشہوات، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خواہشات کے درمیان گھیر دیا ہے کہ دیکھنے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جہنم کی خاردار وادیاں ہیں. اس لیے جب بھی کچھ کریں تو اس سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں، یہ ضرور غور کر لیں کیا ہم شریعت کے مطابق چل رہے ہیں، کیا ہمارا عمل اللہ و رسول کی اطاعت و فرما برداری پر ہے کہ نہیں. اگر اللہ و رسول کی منشا کے خلاف ہے تو دنیا اس پر کتنی تعریفیں کرے، لوگ کتنی داد دیں، کتنا ہی نام پیدا ہو جائے، مگر وہ کام اچھا نہیں ہو سکتا، گناہ سے آدمی بچ نہیں سکتا. اور دوسری طرف فرمایا وحجبت الجنت بالمکارہ،
کہ جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکلیفوں کے درمیان گھیر دیا. جنت آسان چیز نہیں ہے. اس کے اگر جنت میں جانا ہے تو تکلیفیں اٹھانا پڑیں گی. سب سے بڑی تکلیف کیا ہے کہ کسی چیز پر صبر کرنا. صبر جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے, بڑی عظیم چیز ہے. یہ صبر ہی سب سے مشکل کام ہے. ہر چیز میں لوٹ پھیر کے آپ کو صبر ہی نظر آئے گا. اس صبر کا دامن پکڑنا یہی جنت میں لے جانے کا عمل ہے. آپ سوچئے کہ میرے پاس چکن فرائی کھانے کے پیسے نہیں ہیں, دل چاہتا ہے کہ میں چکن فرائی کھاؤں, دل چاہتا ہے کہ میں مرغ مسلم کھاؤں, لیکن میرے پاس گنجائش نہیں ہے. اب ایک آدمی تو وہ ہے جو اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی کے ساتھ فراڈ کرے گا, کسی کو دھوکہ دے گا, کسی سے ادھار مانگ کے اس کا نہیں دے گا, سمجھے, کہیں چوری کر لے گا, اپنا مال بتا کے بیچ دے گا. اس نے اپنی خواہش پوری کر لی. کتنی دیر مزہ آیا؟ آپ بتاؤ. آپ سبھی کھاتے ہیں بڑھیا سے بڑھیا. اس زمانے میں تو کیا کہنے, اگر اس دور کے بادشاہ بھی آ جاتے تو وہ دیکھ کے حیرت کرتے کہ ہم سے بڑا بادشاہ تو یہ. آپ سوچئے کہ اس زمانے میں 200-400-500 سال پہلے اے سی کا کوئی کمان بھی نہیں ہوگا, اور آج کے ٹائم میں ایک نارمل آدمی کے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے. وہ بادشاہ اس وقت کے محل میں گرمی محسوس کر کے اگر آج کے ایک کھنڈر کے اندر اے سی میں بیٹھ جائے شدید گرمی کے وقت, تو وہ کہے گا کہ ہم کہاں بادشاہ تھے, بادشاہ تو یہ تھا. وہ جو بیچارے مہنگے مہنگے نسلی گھوڑوں پر, جو ترکی گھوڑوں پر سفر کیا کرتے تھے, اب الگ گھوڑے ان کے کیا نام جو ہے وہ گھوڑا خانوں میں استبلوں میں رہا کرتے تھے, اگر آج وہ صرف 800 دیکھ لینا کار, تو رشک کرے گا وہ بادشاہی زندگی کے لوگوں کی زندگی پر. آج کس کے پاس کمی ہے؟ اللہ کی لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہر عام آدمی کے پاس ہوں. کبھی غور تو کرو, ان بادشاہوں سے اچھی زندگیاں اللہ نے ہمیں دی ہیں, لیکن ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کیونکہ ہم غور نہیں کرتے. ایسے ایسے عالی شان محل و کوٹھیاں بن رہی ہیں, ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ کھانے میں ان کے نام نہ سنے ہو لوگوں نے, آج وہ کھا رہے ہیں. مگر آپ مجھے بتائیے کہ آپ ایک شادی میں 55-60 آئٹم جہاں پر بنے ہوئے ہوں, وہاں پر آپ نے ساری چیزوں کے مزے لیے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے رسول اللہ کھایا, کتنی دیر منہ میں مٹھاس رہا, اور اس رسول اللہ کھانے کا مزہ آپ کو کئی دن آیا؟ یہ یار کوئی سائنٹیفک بات ہے کہ جس میں بہت دھیان دینا ہوگا. بھئی جتنی دیر آپ نے کھایا اتنی دیر تو اس کا مزہ لگا. مرغے کی ٹانگ جتنی دیر نوچی اتنی دیر تو لذت رہی. جتنی دیر آپ نے دہی بھلے کھائے اتنی دیر تو اس کا مزہ رہا. کوئی بھی چیز لے لیجئے, جتنی دیر آپ اس کا یوز کر رہے ہیں اتنی دیر تو اس کا مزہ ہے, اس کے بعد سب ختم. اچھا, جب قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے تو کیا کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ دہی بھلے الگ نکل رہے ہوں, بتاشے الگ نکل رہے ہوں, سمجھے, قورمہ روٹی الگ آ رہی ہو, کچھ بھی نہیں؟ یا جب اس کے خروج کا وقت آتا ہو تو اس میں بھی الگ الگ مزے محسوس ہوتے ہو؟ بلکہ جتنا مزہ دار کھائے گا میں تو سمجھتا ہوں اتنا ہی پیٹ خراب ہوگا, اتنی تکلیف زیادہ ہوگی. یہ کنڈیشن. اب اس کے لیے آدمی وہ چند لمحوں کی لذت کی خاطر انسان حرام کرے, اپنے رب کو راضی کرے. آپ مجھے بتاؤ یہ کہاں سے عقل مندی کی بات ہے؟ ارے بھائی تھوڑی دیر صبر کر لیتا. بات کہاں پر آئی کہ اس خواہش کو مارنے کے لیے کیا کرے گا؟ صبر. اور صبر, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والے کے, تو پھر جس کے ساتھ اللہ ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. کہ آپ کچھ تو بولا کرو, ساری محنت میں ہی کروں گا. ہوں ہاں نہ کچھ تو بولو, ماشاء اللہ سبحان اللہ, کچھ تو زبان سے نکالا کرو. ایک بات میں اگر پوچھ رہا ہوں آپ کو پتا ہے تو ہاں کر دیا کرو. مجھے بھی لگے گا کہ آپ جاگ رہے ہیں, سو نہیں رہے ہیں, نماز کے وقت نیند زیادہ آتی ہے لوگوں. تو یہ سب چیزیں کیا ہے, بات آتی ہے صبر پر. آپ خواہشات کو چھوڑیں گے تو صبر کرنا پڑے گا. میرا جی چاہتا ہے کہ میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں تو میں اپنے مکان میں پہنچ جاؤں, اور مکان بھی سنگل منزل نہ ہو, 2 منزل ہو, اور وہ بھی ٹائلز پتھر لگا ہوا ہو, اس میں بھی سنگ مرمر بچھا ہوا ہو, اس میں بھی بڑھیا فور سیلنگ کری ہوئی ہو, یہ سب کچھ ہو. لیکن اگر میری گنجائش نہیں ہے تو میں کیا کروں گا؟ یا تو دھوکہ, مکاری, جھوٹ, فراڈ, یہ سب کروں گا, یا پھر صبر کروں گا. اگر دھوکہ, مکاری, فراڈ کیا تو کہاں گیا؟ جہنم میں. ارے بولو نا یار, اتنی بات نہیں سمجھ رہے کیا؟ اور اگر میں نے اس پہ صبر کیا تو جنت میں. اب یہ صبر آسان نہیں ہوتا.
کہ پڑوسی کا ایک منزل بنا، پھر دو منزل بنا، پھر اس کے یہاں ٹائلس بھی لگی، پھر پتھر بھی لگا، پھر فور سیلنگ بھی ہوئی، بڑھیا کمکمے اور لائٹیں بھی لگی، اب اس کے بعد اے سی بھی لگی، یہ سارے کام ہونے کے بعد سب کچھ تیار ہو کے میں چھپر میں لیٹا ہوا ہوں. آسان کام ہے یہ صبر کرنا. اور جب یہ صبر کرے ہوئے ہوگا تو وہ جلے گا نہیں، حسد نہیں کرے گا، پڑوسی کو تکلیف نہیں دے گا. اس کا صبر کا امتحان یہی ہے کہ تو نے سچ میں صبر کیا یا مجبوری کی وجہ سے لیٹا ہوا ہے چھپر میں. اب اس کا امتحان کہاں ہوگا کہ اگر اس کے دو منزلے سے ایک کنکری وصولی سے ٹوٹ کے نیچے گری، ابے تو نے یہاں کیوں ڈال دی، مکان تیرا بن گیا، ملبہ میں دھوؤں گا. یہ چل رہی ہے میاں. یہی تو صبر کا امتحان ہے کہ تو اللہ سے کتنا خوش ہے اس کی روزی پر اور اپنی روزی پر. کہیں تیرے پیٹ میں درد تو نہیں ہو رہا، اس کے حقیقت میں درد اس اٹ کرے سے نہیں ہوا، اس ادے سے نہیں ہوا، اس ٹکڑے سے نہیں ہوا، اس ملبے سے نہیں ہوا. اصل تکلیف اس کی یہ ہے کہ میں چھپر میں کیوں ہوں اور یہ دو منزلے میں کیوں ہے. اصل تکلیف یہ ہے. ورنہ پڑوسی تو پڑوسی کے لیے بھائی صاحب، اگر پڑوسی روڈ پہ لیٹرین کر جائے اور محبت کے معاملہ ہوگا تو وہ سوچے گا کہ چلو یار یہ ہو گیا، کوئی ایسا تھوڑی ہے روڈ پہ ہی کرے گا، روزی اپنے ہاتھ سے بھی جھاڑو سے ایک طرف کر سکتا ہے. یہ ہوتی ہے محبتیں اگر دلوں میں جگائے ہیں تو. یہ سب کب ہوگا؟ جب بندہ صبر کرے گا. اور یہ صبر آسان کام نہیں ہے. زبان سے تو بس صاد بے رے 3 حروف ہیں، ایک لفظ ہے صبر. مگر اس صبر میں کتنی چیزیں چھپی ہوئی ہیں. دنیا کی ہر چیز یا تو صبر میں چھپی ہوئی ہے یا بے صبری میں چھپی ہوئی ہے. دنیا کی ہر چیز یا تو صبر میں چھپی ہے یا بے صبری میں چھپی ہے. تو اس لیے جب کوئی کام کرو تو یہ خیال کرو کیا ہم اس پر صبر کر رہے ہیں یا ہم اپنی نفس کی خواہش پوری کر رہے ہیں. اگر نفسانی خواہش ہے اور وہ ناجائز ہے، شریعت میں اس کو ناپسند کیا گیا، تو ہم جہنم کی راہ پر ہیں، جس کے لیے حضور نے فرمایا حجبت النار بالشہوات، کہ اللہ نے جہنم کو خواہشوں کے درمیان گھیر دیا. اور اگر ہم صبر کر رہے ہیں تو ہمیں اس صبر پر مطمئن رہنا چاہیے، دل خوش رہنا چاہیے. میں امیر ہوں یا غریب، میں 2 منزل میں ہوں یا 4 منزل میں، میں 200 فٹ کے مکان میں ہوں یا 2000 فٹ کے مکان میں، میں غریب ہوں یا امیر ہوں، میں مرغ مسلم کھاتا ہوں یا چٹنی روٹی کھاتا ہوں، میں کچھ بھی کھاتا ہوں، لیکن اگر میں صبر کا دامن تھامے ہوئے ہوں اور میرا رب مجھ سے خوش ہے تو مجھے خوش ہونا چاہیے کہ دنیا چاہے جیسی گزرے، چند دن کی ہے، لیکن مجھے آخر میں انعام جنت ملنے والا ہے. مجھے مایوس نہیں ہونا. اور اگر کوئی کئی 1000 فٹ کے مکان میں رہے اور اپنی نفسانی خواہشات پر رہے، اللہ کی نافرمانی کرے، شریعت کو پس پشت ڈال دے، اپنے نفس کے کہنے پر چلتا ہو، بہت عیش میں ہو، بڑے اچھے رہتا ہو، تو پھر وہ یہ دھیان دے کہ وہ دنیا میں چند دن چاہے جتنی اچھی زندگی گزار لے، مگر آخرت میں اس کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے. پھر اسے یہ مطمئن ہو کہ زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تو امیر ہوں، میرا تو مکان بھی بڑا ہے، میرے پاس تو ہر چیز کیا نام جو ہے وہ تسلی بخش ہے، میرے پاس تو سب کچھ موجود ہے، میں تو بہت خوشحال ہوں. ابے یہ خوشی اللہ جس دن چاہے گا چھین لے گا. ہمیشہ کی نہیں ہے یہ خوشی، مگر جنت کی خوشی اللہ ہمیشہ کے لیے دے گا. وہ اپنے فضل سے جو جنت میں جسے بھیجے گا کبھی اس کی خوشی چھین نہیں سکے، اپنے کرم سے وہ کبھی کسی سے خوشی نہیں چھینے گا. تو اس لیے دنیا پہ نظر کم، آخرت پہ نظر زیادہ، یہی مومن کی شان ہے. حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ. صدق اللہ تعالی علی العظیم.